تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نومسلم، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ زکوٰۃ کو سمجھانے کے لیے صرف بطور مثال یہ بات کی گئی ہے۔ تفصیلات آپ فقہ یعنی علم شریعت کی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ آپ کی کمائی کا وہ حصہ جو غریبوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یاد رکھیے یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش یعنی ڈونیشن کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی اور داتا ہیں۔ اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی لامحدود دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن یعنی پلر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں خدا کی خاطر قربانی اور ایثار کی صفت پیدا کرتا ہے۔ خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی یعنی روپے کی پوجا جیسی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ لکشمی پوجا کرنے والا یعنی نوٹ کو سینت سینت کر رکھنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں۔ جو شخص خدا کے حکم پر اپنی گاڑھی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو، وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کو اسی قربانی کی مشق کراتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چمٹائے نہ بیٹھا رہے، بلکہ دل کھول کر خرچ کرے۔ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی مسلمان ننگا، بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو۔ جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھالیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں۔ کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اڑا دے، بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اس کی قوم کے یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے۔ اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے پاس روپے کے تھیلے بھر کر بیٹھا رہے، کوٹھیوں میں عائش کرے، موٹروں میں چڑھے اور اس کی قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے پھریں۔ اسلام ایسی خود غرضی یعنی مطلب پرستی کا سخت دشمن ہے۔ کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ لگے اس کو سمیٹ کر رکھیں اور اسے سود پر چلا کر آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لیں۔ لیکن مسلمان کو ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ خدا تمہیں اس قدر رزق دے جو تمہارے ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھو بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہاری طرح وہ بھی کچھ کمانے اور کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔